السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ بارگاہ بکس پناہ میں ہدیہ درود پیش فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آقا علیہ الصلوۃ تسلیم کے پیارے دیوانوں، ماہ رمضان کا دوسرا روز ہے اور سلسلہ مسائل کا یہ دوسرا سبق ہے۔ کل آپ نے یہ سماعت فرمایا کہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ تسلیم کی اتباع اور آپ کی پیروی اور آپ کو فالو کرنا یہ بہت سارے احکام میں جاتا ہے، تو ان میں سب سے زیادہ اہم جو ہے وہ عقائد اور بلیف ہے کہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ تسلیم کی پیروی عقائد و نظریات میں کی جائے اور اس میں تھوڑا بھی کھسکنا نہ پایا جائے، جیسا کہا ہے ایسا ہی مانا جائے اور اس میں کسی بھی طرح کا شک و شبہہ لایا نہ جائے کہ جو چیزیں ضرورت دین میں جاتی ہیں، جیسے اللہ کا ایک ہونا، یہ ضرورت دین ہے۔ اگر کوئی ایک سے زیادہ اللہ کو مانے تو وہ مشرک ہے، مسلمان رہ ہی نہیں سکتا ہے، چونکہ ضرورت دین کے خلاف گیا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں عقیدہ ہے کہ لیس کمثلہ شیء، اللہ جیسا کوئی نہیں ہو سکتا ہے، کہ اللہ خالق ہے اور باقی جو ہے وہ سب مخلوق ہیں، اس کو اللہ نے پیدا کیا ہے، اس لیے خالق و مخلوق میں مماثلت نہیں ہو سکتی ہے، لیس کمثلہ شیء۔ تو اگر کوئی آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کو مخلوق کے ساتھ میں تشبیہ دے، مخلوق جیسا بتائے، تو یہ اس مماثلت کی وجہ سے دائرہ اسلام سے نکل جائے گا، چونکہ یہ بھی ضرورت دین ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرح سے کسی کو نہ مانا جائے، بلکہ اللہ کا نام دینا جو اس کی اسپیشلٹی ہے، ایسے نام اور کچھ صفاتی نام ہے جو اللہ کے لیے بھی چلتے ہیں، بندوں کے اندر بھی اس کا استعمال ہوا ہے، جیسے سمیع اور بصیر ہے کہ اللہ کے لیے بھی قرآن میں جگہ جگہ پر اللہ نے نازل کیا ہے، اور یہ سمیع اور بصیر کا لفظ یہ انسان کے لیے بھی نازل ہوا ہے کہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے انسان کو سمیع اور بصیر بنایا۔ تو سمیع اور بصیر اللہ کے لیے بھی صفت قرآن میں جگہ جگہ پر آئی، اور انسان کے لیے بھی اللہ نے اس کو استعمال کیا کہ فجعلناہ سمیعا بصیرا۔ اسی طریقے سے رؤوف اور رحیم جو ہے یہ اللہ کی صفت ہے، اس کی کوالٹی ہے، مگر حضور اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لیے بھی اس کا استعمال قرآن پاک میں اللہ نے خود اس کو نازل فرمایا کہ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ نبی جو ہے وہ ایمان والوں کے لیے رؤوف و رحیم ہے۔ تو کچھ صفاتی نام ایسے ہیں کہ جو اللہ کے لیے بھی قرآن میں اتارے گئے ہیں اور بندوں کے اوپر بھی اس کا استعمال ہوا ہے۔ تو ایسے نام اگر بندوں پر بھی بولے جائیں بندوں کے حساب سے تو یہ جائز ہے، وہاں عبد لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم اس کو بندہ ساتھ میں ملا کر ہی ہم اس کو بولیں۔ جیسے رحیم کسی کا نام ہے تو رحیم بھی یعنی اللہ کے علاوہ دوسروں کے لیے بھی اس کا استعمال ہوا ہے، تو کسی کا نام رحیم ہو اور عبد الرحیم ہو، اگر عبد الرحیم رکھا ہے تو ہم عبد الرحیم بولیں گے، لیکن صرف رحیم بھی اگر کسی نے بولا تو پرابلم میں نہیں جا سکتا ہے، چونکہ وہ ایسی کوالٹی ہے کہ جس کا استعمال خود شریعت مطہرہ میں اللہ کے لیے اور اللہ کے علاوہ دوسروں کے لیے بھی اس کا استعمال ہمیں قرآن و حدیث سے ملتا ہے۔ تو ان صفات میں تو ہم استعمال بغیر بندے کے بھی کر سکتے ہیں، مگر کچھ صفات اللہ کی خاص صفات ہیں، جیسے رحمان ہونا،
اللہ کے علاوہ کسی کو رحمان نہیں کہہ سکتے ہیں، کسی کو کہنا جائز نہیں، ایون کہ ہمارے نبی کو رحمت للعالمین ہے، اس کے باوجود بھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے نبی رحمان ہے۔ رحمان اللہ کی صفت خاص ہے، اس طریقے سے قیوم جو ہے وہ اللہ کی صفت خاص ہے۔ ایسی بہت ساری صفات ہیں جو اللہ کے ساتھ میں خاص ہیں، وہ بندے کو کسی بھی معنی میں بندہ کے لیے اس کا استعمال جائز نہیں ہوتا ہے، تو اس میں عبد لگانا پڑتا ہے۔ جیسے کسی کا نام عبد الرحمن ہے تو ہمارے لیے واجب ہے کہ ہم اس کو عبد الرحمن ہی بولیں، یا رحمان کو کٹ کر کے عبدل بول دے تو یہ چل سکتا ہے، لیکن ہمارے یہاں کیا چلتا ہے کہ عبدل کو نکال دیتے ہیں اور پھر رحمان بولتے ہیں۔ اس کا نام رحمان ہے، اس کا نام قیوم ہے، اس کا نام صمد ہے، یہ سب بولا جاتا ہے اور ایسے ہی لوگ استعمال کرتے ہیں، حالانکہ یہ حرام اور سخت حرام ہے، اس وجہ سے کہ قیوم ہونا، صمد ہونا، خالق ہونا، یہ سب اللہ کی صفت خاص ہے، وہ کسی اور کو کسی بھی معنی میں آپ بطور لفظ بھی استعمال میں نہیں لا سکتے، بھلے آپ کے اوپر بولنے کی وجہ سے کفر نہ آئے، لیکن حرام کا ارتکاب ضرور کہا جائے گا کہ آپ حرام کاری کر رہے ہیں، حرام کا ارتکاب کر رہے ہیں کہ آپ اللہ کی صفت خاص کا استعمال بندے کے لیے کر رہے ہیں۔ بھلے مسلمان ہے تو وہ غلط معنی نہیں لیتا ہے تو ہم اس کو ڈائریکٹ کافر تو نہیں کہہ دیں گے، مگر اس کے عمل کو حرام ضرور کہا جائے گا۔ اس وجہ سے جو لوگ عبد الرحمن کو رحمان بولتے ہیں وہ حرام کام کر رہے ہیں، اسی طریقے سے عبد الصمد کو لوگ صمد بولتے ہیں، یقیناً وہ حرام کام کر رہے ہیں۔ اس لیے ہمارے علماء نے فرمایا کہ جن لوگوں کے ماحول میں نالج کم ہے اور ان لوگوں کو ان سب چیزوں کا علم نہیں ہے، ایسی جگہوں پر یہ نام نہیں رکھنے چاہیے، چونکہ ظاہر سی بات ہے وہ غلط بولیں گے تو جتنے بھی آپ کو بولتے جا رہے سب حرام میں جا رہے ہیں، ان میں حرام کا گناہ لکھا جاتا ہے اس لیے کہ وہ غلط بولا ہے۔ اور ہمارے ماحول میں تو ایسی غلطیاں بے شمار ہیں، اس لیے کہ علم ہے ہی نہیں، نالج ہے ہی نہیں، اور اگر ہے تو ہم کو کچھ پڑھی نہیں ہے، جس کی وجہ سے ماحول بہت زیادہ خراب ہے۔ بلکہ بالائے جرم تو یہ ہے کہ ایسے ناموں کو پھر بگاڑتے بھی ہیں، کہ جس کا نام رحمان ہے نا تو ہمارے گجراتی والے اس کو بگاڑ کے بولیں گے نا، پر رحمانیوں کا ہی کیا ایسے بولتے ہیں نا، تو ایک تو رحمان بولنا ہی بندے کے لیے حرام تھا، اور اس صفت کو جو اللہ کی خاص ہے بندے میں جا ہی نہیں سکتی ہے، اس کے ساتھ عبد لگانا تمہارے لیے ضروری تھا، تو تم نے عبد کو نکال کے حرام کام کیا۔ لیکن جرم بالائے جرم یہ ہے کہ تم نے رحمان کو رحمان یا بولا، تو یہ تو اللہ کی صفت خاص کی آپ نے بے عزتی کر دی۔ تو یہ تو اگر کوئی آدمی یہ سمجھ کے کہے کہ میں جانتے ہوئے کہہ رہا ہوں تو اسلام سے بھی خارج ہو سکتا ہے، چونکہ اس نے اللہ کے نام کی بے حرمتی کی، اور اللہ اور رسول کے نام کی بے عزتی کرنے سے بھی آدمی کیا ہو جاتا ہے، اسلام سے نکل جاتا ہے۔ یہ تو بہت بڑا فتویٰ جا سکتا ہے۔ تو ایک تو یہی کہ عبد نکالنا ہی حرام تھا، اور ہم نے اس سے زیادہ ظلم یہ کیا کہ اس رحمان کے لفظ کو بھی بگاڑ کر کے رحمان یا کہہ دیا، صمد کے لفظ کو بگاڑ کر کے صمد یا کہہ دیا، کتنے تو محمد کا لفظ بھی بگاڑ کے کیا کیا بولتے ہیں۔ تو یہ سب حرام اور سخت حرام ہے، اس لیے کہ جو لوگ ان ناموں کو رکھتے ہیں جن کا تعلق انبیاء کے ساتھ ہوتا ہے، جن کا تعلق اللہ کے صفات کے ساتھ ہوتا ہے، وہ تبرک کے لیے رکھے جاتے ہیں۔ بھائی کسی نے اپنا نام محمد رکھا تو کیوں رکھا ہے؟ نبی کی نسبت کی وجہ سے کہ بھائی وہ ہمارے نبی ہے، اور ہمارے نبی کا نام محمد ہے اور احمد ہے، تو ہم اپنے بیٹوں کا نام رکھیں گے تو وہ فیض نام کا بھی ہم کو حاصل ہو جائے، اور پھر اس نام کو بگاڑ کر کے بولنا تو یہ تو یقیناً ایک مسلمان کو تو زیب نہیں دیتا ہے، تو یہ بھی حرام ہے۔ کوئی محمد کو محمدیہ بولے، ممدہ بولے، یہ سب حرام اور سخت حرام ہے، لیکن ہم اپنے ماحول میں ایسا کر رہے ہیں، یا تو اس وجہ سے کہ ہمیں نالج نہیں ہے، یا اس وجہ سے کہ ہمیں کچھ پڑھی نہیں ہے، تبھی ایسا ہو سکتا ہے۔ ورنہ مسلمان جو ہے نا ہمیشہ اپنی زبان با ادب رکھتا ہے، محتاط رکھتا ہے، وہ اپنی زبان سے کوئی لفظ اسلام کے لیے بولنے سے پہلے 1000 بار سوچتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی وجہ سے کوئی گستاخی ہو اور میرا ایمان ہی چلا جائے۔ تو
یہ سب چیزیں ہیں جو کمی ہے ہمارے ماحول کی اور ہمیں اس کو سدھارنا چاہیے. کون سدھارے گا؟ ایک مسئلہ ایک مرتبہ بتا دیا جائے نا تو عمل کرنے والوں کے لیے پوری زندگی کے لیے کافی ہو جاتا ہے کہ بھئی مجھے نہیں معلوم تھا، میں نے سن لیا، الحمدللہ اب میں اس پر عمل کروں گا اور کبھی مجھ سے ان معاملے میں کوتاہی نہیں ہوگی. یہ مسلمانوں کا کہ قرآن نے کہا نا وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، کہ آپ نصیحت کرو کہ نصیحت ایمان والوں کو نفع دیتی ہے. کہ ایمان والا ہوگا نا فوراً قبول کر لے گا، وہ اسلام میں یہ حرام ہے، وہ چلو آج سے ہم نے سن لیا اب کبھی نہیں کریں گے، اب تک جو میں نے کر لیا اس پر میں توبہ کر لیتا ہوں. تو وہ پچھلے پہ توبہ بھی کر لے گا، آئندہ نہ کرنے کا وعدہ بھی کر لے گا، اس لیے کہ مومن ہے. تو قرآن تو یہ کہتا ہے بھئی مومن کے سامنے نصیحت کرو نا تو مومن کو نصیحت نفع دیتی ہے، اس وجہ سے کہ وہ مومن ہے تو اللہ اور رسول کے فرمان کو وہ ریجیکٹ نہیں کرے گا، چونکہ مان چکا ہے، ریجیکٹ کا سوال ہی نہیں. چونکہ مومن ہے، مومن ماننے والے کو کہتے تو ریجیکٹ آئے گا ہی کہا، وہ تو اپوزٹ بن جائے گا کہ بھئی مومن کا معنی ماننے والا اور ریجیکٹ کا معنی نہ ماننے والا. یہ دونوں اپوزٹ ہے، مل ہی نہیں سکتا، جوائنٹ ہی نہیں ہو سکتا. تو یہ ماحول کون بنائے گا؟ آخر ہم ہی لوگ بنائیں گے. اس ماحول میں ہم لوگ رہتے ہیں، اگر ہم اس کو غلط طریقے سے استعمال کریں گے تو ہمارے بچے جو ہمارے ساتھ میں رہتے ہیں وہ بھی تو آئندہ وہی سیکھیں گے نا. جو ہمارے پاس سے اسلام لے رہے ہیں وہ ایسا ہی سیکھیں گے تو آگے چل کے وہ بھی ایسا ہی حرام کام کریں گے، پھر آگے بڑھے گا تو وہ بھی حرام. تو ہم اسلام کو پھیلا رہے ہیں یا اسلام کے خلاف ہم کفر کو یا ہم گستاخیوں کو، بے ادبیوں کو یا ہم حرام کو پھیلا رہے ہیں. تو اگر ان سب چیزوں کا ہمیں احساس ہو جائے نا تو خود بخود ہم صحیح ہو جائیں گے، ہمارا ماحول صحیح ہو جائے گا، ہمارے بچوں کی ٹریننگ صحیح ہو جائے گی اور الفاظ کے بولنے میں بھی ہم لوگ بہت محتاط ہو جائیں گے. تو کچھ صفتیں اللہ کی ہیں جو اسپیشل اس کے لیے ہیں، وہاں بغیر بندہ کے آپ بول ہی نہیں سکتے، وہاں عبد لگانا آپ کے لیے ضروری ہے. مگر جو کامن صفتیں ہیں جو بندے میں بھی مستعمل ہیں وہ بغیر اس کے بھی بول دیا جائے تو ٹھیک ہے، مگر اس کو بگاڑ کے بولنا ہمیشہ کے لیے کیا ہو جائے گا؟ حرام. اس نام کو بگاڑ ہی نہیں سکتے. اس طریقے سے نبیوں کا نام بگاڑنا یہ کفر میں بھی جا سکتا ہے، جان کر کے اگر وہ کر رہا ہے کہ میرے نبی کا نام ہے پھر بھی میں بگاڑ رہا ہوں تو آؤٹ آف اسلام بھی ہو سکتا ہے. صحابہ کرام وغیرہ کے جو نام رکھے جاتے ہیں وہ بھی تبرک کے طور پہ رکھے جاتے ہیں، حقیقت میں نسبت انہی سے ہوتی ہے. تو وہاں بھی اس کو بگاڑنا یہ بے ادبی میں جاتا ہے. اس لیے ایک مسلمان کو ہمیشہ اس معاملے میں محتاط رہنا چاہیے. قرآن پاک میں خود اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکون خیرا منهن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب. یہ بگاڑنے کی طرف اشارہ ہے، چاہے لقب ہو یعنی نک نیم ہو یا نیم ہو. قرآن نے اس کو لقب سے تعبیر کر دیا کہ جس سے اس کو بلایا جاتا ہے، وہ چاہے نیم ہو چاہے نک نیم ہو. اگر اس کو تم بگاڑ رہے ہو تو قرآن کہتا ہے کہ یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم کسی مسلمان کے لقب کو تم بدل کر کے یا بگاڑ کر کے اس کو بولو. بلکہ اسلام میں یہاں تک اس میں پابندی لگائی گئی کہ اگر کسی کا نک نیم، جیسے نک نیم دنیا میں بہت سارے ایسے ہیں جو عرب وغیرہ میں تو ٹرائب سے چلتے تھے کہ ان کا جو خاندان ہے تو خاندان ہی نک نیم میں جاتا تھا ان کا، یا ان کے باپ کی طرف نسبت، دادا کی طرف نسبت، یہ نسبتیں ان کے نک نیم میں جاتی تھی. ہم لوگوں کے یہاں جو نک نیم ہے نا وہ لوگ ایک دوسرے کو دیتے ہیں اور اسی حساب سے پھر اس خاندان میں چلتا رہتا ہے. حالانکہ بہت سارے نک نیم ایسے دیے گئے ہیں کہ جو نک نیم وہ لوگ اس کو سننا پسند نہیں کرتے ہیں، مگر چل گئے ہیں. حالانکہ وہ خود اس کو استعمال کریں گے نا تو اپنا نک نیم وہ یوز نہیں کریں گے. کوئی بولے گا تو ان کو اچھا بھی نہیں لگے گا. کیوں نہیں لگے گا؟ اس لیے کہ یہ لفظ ان کو پسند نہیں ہے. مگر پہلے سے باپ دادا کے زمانے میں کسی نے دے دیا تو دے دیا. ہمارے باپ دادا کے پاس میں نالج اسلام کا بہت کم تھا، وہ کتابوں سے تو نالج لیتے ہی نہیں تھے، وہ جو سنا دیا اسی پہ چلتے تھے. وہ بہت بعد میں نالج آیا کہ جس میں آدمی کتابوں تک پہنچا اور کتابوں کے ذریعے سے نالج لیا جاتا. ورنہ ہم لوگوں کے گاؤں میں کیا ہے، وہ قاضی لوگ رہتے تھے، وہ خود ہی یعنی وہ فنی اعتبار سے عالم نہیں ہوتے تھے،
کہ جنہوں نے سارے اصول کے اوپر اسٹڈی کی ہو, پڑھا ہو, سندیں اس پہ حاصل کی, ایسا نہیں ہوتا تھا. بس ان کے خاندان میں چلتا تھا, ان کے باپ نے ان کو کوئی ضرورت کی باتیں سکھا دی اور پھر آگے وہ کیری آن کر رہا, پھر ضرورت کی سکھا دی, پھر وہ کیری آن کر, اس سے آگے نالج نہیں تھا. اس لیے لوگوں نے جو سن کے بھی نالج لیا نا, وہ ایسا تھا کہ جس کو کتابوں سے یا اصول سے تعلق ہی نہیں تھا. اب جب سامنے بات آتی ہے تو لوگ کہتی یار یہ تو پہلے سے چلا آ رہا, ہمارے باپ دادا سے غلط چلا آ رہا تو بدلنا چاہیے نا. صحیح چلا آ رہا تو یقیناً فالو کیجئے صحیح کا, لیکن غلط چلا آ رہا ہے تو اس کو بدلنا چاہیے. وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. اس لیے قرآن کہتا ہے کہ نصیحت کرو, نصیحت ایمان والوں کو نفع دیتی ہے کہ وہ اللہ و رسول کو مانتا ہے تو ان کا فرمان ان کے سامنے آئے گا. یہ ریجیکٹ کرنے والے نہیں, قبول کریں گے, عمل کریں گے. تو ناموں کو صحیح بولو. کسی بھی مسلمان کا نام بگاڑنا اسلام میں جائز نہیں ہے, یہ اس کی ڈس رسپیکٹ ہے, بے عزتی ہے. جیسے آپ کا کوئی بھی نام ہو, اس کو میں بگاڑ کے بولوں تو کب ایسا بولتا ہوں جب آپ کی میرے نزدیک کوئی حیثیت نہ ہونا, یا میں آپ سے بہت زیادہ بے تکلف بن جاؤں, تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میں آپ کے نام کو بگاڑ کے بولوں گا. لیکن اگر ادب کے دائرے میں بات کروں گا نا, تو کبھی میں آپ کے نام کو بگاڑ کے نہیں بولوں گا. آپ کا جو صحیح نام ہے اس کو صحیح نام کے ساتھ ہی بلاؤں گا. تو ایک تو آدمی کسی کو حیثیت نہیں دیتا ہے تب اس کے نام کو بگاڑتا ہے, یہ چھوٹا آدمی ہے, اس کی کیا رسپیکٹ کرنے کی, کیا عزت کرنے کی, اس لیے اس کے نام کو بگاڑ کے بولتا ہے. یا پھر بہت زیادہ کلوز ہے تو کلوز کی وجہ سے وہ بگاڑتا ہے, مگر پھر بھی اسلام دونوں میں اس کی اجازت نہیں دیتا. کسی شاعر نے کہا ہے کہ عشق جب حد سے بڑا تو بے ادب ہو گیا, پہلے آپ پھر تم پھر تو کا شکار ہو گیا. کہ پھر پہلے آپ بہت دور رہتے ہیں نا, تو آپ کو آپ کہنا پڑے گا, آپ کو تم بولیں گے پھر بھی آپ کو اچھا نہیں لگے گا. پھر آپ کلوز ہو جائیں گے تو میں آپ کو تم بھی کہہ دوں گا, تو چونکہ بہت کلوز ہے اس لیے آپ معاف کر دیتے ہیں تو وہ چل جاتا ہے. پھر اور زیادہ کلوز ہو جاؤ نا تو پھر تو بھی ایک دوسرے کو بولنا شروع کرتے ہیں تو چل جاتا ہے. مگر اسلامی ادب آپ کو کبھی بھی یہ اجازت نہیں دیتا, اس وجہ سے کہ ہر مسلمان معلم ہوتا ہے دوسرے کے لیے. ہم ٹیچر ہیں, ہر ایک مسلمان ٹیچر, وہ چاہے تم نے ٹیچر بننے کی اسٹڈی کی ہو نہ کی ہو, مگر پھر بھی ہر مسلمان ٹیچر ہوتا ہے دوسرے کے لیے, کہ میں اپنی چیز دوسرے کو پہنچا رہا ہوں. اگر میں ادب سے بولوں گا تو میرے بچے بھی ادب سے بولیں گے اور ان کو ادب پہنچے گا. میں بے ادبی سے بولوں گا, بھلے میری نیت کلوز کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ میرے فرینڈ کو برا نہیں لگے گا اس لیے میں تو بھی کہہ دوں گا تو چل جائے گا, لیکن میں تو کہوں گا نا تو میرے بچے بھی تو سن کے پھر کسی کو بھی ملیں گے نا تو اس کو تو کہہ کے پکارنا شروع کریں گے. تو پھر آپ کو شرمندگی ہوگی, یہ بڑے آدمی کو میرا بچہ تو بول رہا ہے, تو پھر آپ کو کہنے بیشا تو مت بولو, آپ بولو, آپ بولو. بڑے کو آپ بولا جاتا ہے تو پھر وہ تو یہ کہے گا نا آپ تو تم بولتے ہیں, گھر میں ایک دوسرے کو تو کہتے ہیں. تو اسلام یہ کہتا ہے کہ ہر مسلمان معلم ہے, وہ اپنا اسلام دوسرے کو پہنچاتا ہے. اگر میں ایسی زبان استعمال کروں گا جس میں ادب نہیں ہے تو کم سے کم میرے پاس میں رہنے والے مجھ سے وہ زبان سیکھیں گے تو وہ دوسروں کو ایسا ہی استعمال کریں گے, تو وہ باہر کے آدمی سن کے کہیں گے ان کے گھر میں بے ادبی کی زبان بولی جاتی ہے نا, اس وجہ سے ان کے بچوں کے پاس میں ادب کی زبان نہیں, اس لیے وہ تو ایک دوسرے کو بولتا ہے, تو ہمارا گھر بدنام ہوا نا. تو کلوز ہونے کی وجہ سے ٹھیک ہے بول دیا جائے, معافی میں جا سکتا ہے, مگر وہ چیزیں جن کا تعلق اسلامیات کے ساتھ میں ہے, ناموں میں بزرگوں کے ساتھ میں ہے, اللہ و رسول کے ساتھ میں ہے, وہاں تو بگاڑنے کی اجازت کبھی بھی حاصل نہیں ہو سکتی ہے. تو مسلمانوں کو ان سب چیزوں میں محتاط ہونے کی بہت زیادہ ضرورت ہے, اور خاص طور پہ ہمارے گجراتی لوگوں کو تو اس معاملے میں بہت زیادہ سدھرنے کی ضرورت ہے کہ اولاً تو ہماری گجراتی زبان ہم نے ایسی بگاڑی ہے کہ وہ ڈکشنری میں ملتی نہیں ہے. ایک آدمی ڈکشنری سے سیکھ کے آیا تھا نا تو وہ کہتے ہیں آپ لوگ بولتے ہیں سمجھ میں نہیں آتا ہے. میں نے کہا آپ نے کہاں سے سیکھی ہے؟ تو کہا وہ زبان نالج سے, یعنی جو کتابیں ہیں اس کے ذریعے سے. میں نے کہا وہ کتابوں کی جو زبان ہے نا وہ شدھ زبان ہے, وہ اچھی پیور لینگویج یوز کرتے ہیں, اور ہماری زبان میں کمی یہ ہے کہ ہم نے ہر لفظ کو بگاڑ دیا.
اس لیے تم وہاں تلاشو گے نا تو ادھر کا لفظ آپ کو وہاں نہیں ملے گا. تو بھلے آپ سیکھ کے آئے ہیں لیکن آپ ہمارے اندر رہیں گے تو سیکھ جائیں گے, ورنہ کتابوں کی زبان آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی. تو ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگوں نے اتنا زیادہ پرابلم کیا ہے کہ ٹوٹل اپنی زبان اور اپنی لینگویج کو بھی اتنا بگاڑا کہ اب ڈکشنری میں ہماری لینگویج نظر ہی نہیں آ رہی. آؤٹ کر دیا, ڈکشنری سے آؤٹ کر دیا, بگاڑ کر کے. تو چلو وہ تو ایک زبان تھی جس میں ہم نے ایسا کیا, بول میں ایک دوسرے سمجھ لیتے, لیکن جو چیزیں اسلامی احتیاط کی ہے, کیا ہم اتنے نکمے ہو گئے ہیں کہ وہاں بھی ہم نے اپنی احتیاط چھوڑ دی اور اس کو بھی ہم نے اپنے لینگویج کی طرح سے استعمال کرنا شروع کر دیا کہ ہر نام ہم نے بگاڑ دیا. تو یہ ایک مسلمان میں بہت بڑی کمی ہے اور اس کمی کو ہمیں سدھارنے کی ضرورت ہے. نہیں سدھاریں گے تو یہ جو گناہ ہے نا وہ ہماری نسلوں تک پہنچے گا اور وہ بھی بے ادب رہیں گے, ان کے پاس بھی ادب نہیں آ پائے گا. تو میں آپ کو زبان کے حساب سے محتاط ہونے کی بات بتا رہا ہوں کہ ہم کتنے گئے گزرے ہیں, اس کا ہمیں احساس ہو جائے کہ ہم نے مذہب کو بھی نہیں چھوڑا ہے بگاڑنے میں, تو پھر دنیا کو تو ہم بگاڑ کے رہیں گے نا. جب دین کوئی بگاڑتا ہے تو پھر دنیا تو بھول ہی جاؤ, اس کی تو یوں بھی قیمت نہیں ہے, تو اس کو بھی ہم بگاڑیں گے. اس لیے محتاط ہونے کی ضرورت ہے. لفظ اللہ, اگر کوئی آدمی اللہ کے علاوہ کسی اور کو اللہ کہہ دے صرف نام میں, تب بھی کفر ہو جاتا ہے. خدا مانتا نہیں ہے وہ کسی کو, مگر کیا کہا اس نے کہ بھائی اس کا نام اللہ ہے, اس کو ہم اللہ بھائی کہتے ہیں. اللہ بھائی تو بھائی لگا تو اللہ ہی نہیں سکتا, چونکہ بندے کے ساتھ بھائی لگتا ہے تو انڈاؤٹلی میننگ ہے کہ بھائی وہ بندے کو کہہ رہا ہے, خدا کو نہیں کہہ رہا ہے. مگر پھر بھی اسلام میں اللہ کا وہ ذاتی نام ہے, اس میں جلالت اسے کہا جاتا ہے, اس میں اتنی زیادہ احتیاط ہے کہ اس کو بگاڑنے سے بھی آدمی کافر ہو جائے گا, اور کسی بندے کو اگر وہ بندے کے اوپر اس کا استعمال لفظ اللہ کا کرتا ہے پھر بھی آؤٹ آف اسلام ہو جائے گا. قرآن میں ہے هل تعلم له سمیہ, کیا آپ نے اللہ کا ہم نام کسی کو سنا ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ اللہ کا نام کسی اور کو دیا جا سکے. قرآن نے منع کر دیا, نفس قطعی اس کا انکار کر رہی ہے. تو کوئی اگر بندے کو اللہ کہہ دے کسی بھی نسبت سے, کوئی آدمی اللہ کا ذکر بہت کرتا ہے تو آپ کہہ دو کہ یہ اللہ میاں ہے, اس لیے کہ اللہ کا وہ ذکر کرتے ہیں. یہ حرام نہیں بلکہ کفر ہو جائے گا. اگر تم جائز سمجھ کے بولتے ہو تو کفر ہو جائے گا. کہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو اس کو ذاکر کہو, ذکر اللہ کرنے والا کہو, اللہ کی یاد میں مشغول رہنے والا بولو. مگر تم اتنے بے احتیاط کیسے ہو سکتے ہو کہ جو اللہ کا ذاتی نام اس میں جلالت ہے اس میں تم اتنے بے احتیاط ہو گئے کہ اللہ کا ذکر کرنے کی وجہ سے تم یہ کہو کہ یہ اللہ میاں ہے, اس لیے کہ اللہ کا ذکر کر رہا. یہ اسلام سے آپ کو آؤٹ کر دیتا ہے, چونکہ نص قطعی کا انکار ہے کہ هل تعلم له سمیہ, کیا آپ نے اللہ کا ہم نام سنا ہے کسی کو؟ ہو ہی نہیں سکتا اللہ کا جو ذاتی نام ہے کسی اور کو دیا جائے, تو نہیں کہہ سکتے. مگر جب ہم بد احتیاطی پر چلے جاتے ہیں نا تو ہمیں یہ نظر نہیں آتا ہے کہ ہم اسلام کے بارے میں پرابلم کر رہے ہیں یا دنیا کے بارے میں پرابلم کر رہے ہیں. تو چلو دنیا تو دنیا ہے, چل جائے, معافی میں جا سکتا ہے. کم سے کم لوگ ہمیں یہ کہہ دیں گے کہ ان کی زبان غلط ہے, بے ادب زبان ہے, جس کو چاہے تو کہہ دیتے ہیں, اچھا نہیں بولتے ہیں, یہ سب صحیح ہے. مگر اسلام میں تو معافی میں نہیں جاتا ہے نا, اس لیے کہ یہ تو ریلیجن ہے, اور ریلیجن کے اندر کوئی بھی چیز مستی مذاق کچھ نہیں چلتا. مستی مذاق کے طور پہ بھی تم کو یا میں نے اس کا نام بگاڑ کے اس لیے بولا کہ میں تو مستی کر رہا تھا, میں مذاق کر رہا تھا, یہ دنیا میں ہو سکتا ہے, اسلام میں نہیں ہو سکتا, اسلام کی چیزوں میں نہیں ہو سکتا ہے, چونکہ یہ آپ کے کنٹرول کی چیز نہیں ہے. یہ کانٹریکٹ ورز ہے, اس میں چینجنگ کبھی نہیں آ سکتی ہے. کانٹریکٹ ورز میں جو ہے اس کو ایسے ہی آپ کو یوز کرنا ہے, اس کا فتویٰ ایسا ہی رہے گا, اس میں آپ کی نیتوں کو دخل نہیں ہوتا. اس کو کانٹریکٹ کہتے ہیں دنیا میں بھی ایسا ہے. آپ نے کسی کمپنی کے ساتھ موبائل کا کانٹریکٹ کیا, کانٹریکٹ لیٹر یا اس کا جو فارم ہوتا ہے آپ کے پاس میں بھیج دیا جاتا ہے. کانٹریکٹ کرنا چاہتے اس کو ریڈ کر لیجئے, سائن کر دیجئے, ہو گیا آپ کا کانٹریکٹ اس کے ساتھ میں. آپ نے پڑھا کچھ نہیں پڑھا, سائن کر دی, اور اس کے بعد میں پرابلم آئی تو تم کہو کہ نہیں ایسا کیوں ہوا, ہم تو نہیں کریں گے, وہ نہیں کریں گے. تو
آپ اگر زیادہ بدماشی کریں گے تو کورٹ میں بھی وہ لے جا سکتا ہے, آپ بھی نہیں ہو سکتے. وہ کہے گا کورٹ میں جا کر بھی کہ بھائی آپ کے پاس میں فارم بھیجا تھا کمپنی نے, کہاں بھیجا تھا, تو آپ نے اس کے نیچے دستخط کی اور کہا کہ میں نے آپ کے ساتھ میں اگری ہوں, کہا ہاں, تو کہا سب پڑھ لیا تھا, کہ نہیں سب تو نہیں پڑھا تھا, میں نے سب پڑھا تھا کہ تمہارا فالٹ ہے, کمپنی کا فالٹ نہیں ہے. اب کمپنی جو کچھ کر رہی ہے وہ آپ کو فلفل کرنا پڑے گا, چونکہ کانٹریکٹ میں وہی ہوتا ہے جو آپ کر رہے ہیں, اس میں نیت وغیرہ کچھ بھی نہیں چلتا ہے. تو اسلام پورے کا پورا کانٹریکٹ ہے ہمارے ساتھ میں, کہ جس کو مستی مذاق میں بدلا نہیں جا سکتا ہے, ورنہ وہ اسلام سے آپ کو آؤٹ کر دے گی. جیسے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم حضوا ولعبا, ایمان والو ان لوگوں کو دوست مت بنانا جنہوں نے اپنے ریلیجن کو مستی مذاق بنا لیا. کہ ریلیجن اور مستی مذاق یہ دونوں ہے کہیں جوائنٹ ہو رہا ہے, ٹوٹلی اپوزٹ. مستی مذاق اور ریلیجن کبھی جوائنٹ نہیں ہو سکتا ہے. ریلیجن ہے اللہ کا ہے, اس نے دیا ہے, رول ریگولیشن کا نام ہے. جہاں مجھے ایک ذرہ اور آگے پیچھے ہونے کا قطعاً پرمیشن نہیں ہے, وہاں میں مستی اور مذاق کے طور پہ اسے چینج کروں یا اسے بدلوں یا اس کے لیے غلط لفظ استعمال کروں, یہ کبھی اسلام گوارا نہیں کرتا ہے. اور اسلام مستی مذاق کے طور پہ بھی تم غلط بولو گے تو اس بولنے پر تمہیں کفر کا فتویٰ لگا دے گا. جیسے تم نے مستی کے طور پہ یہ کہا کہ میں تو آئیڈل کو درست مانتا ہوں, آئیڈل ورشپ کو اچھا جانتا ہوں, پھر کہا کہ نہیں سوری, تو میں تو آپ سے مستی کر رہا تھا کہ آپ کیا کہتے ہیں میرے بارے میں, تو آپ آؤٹ آف اسلام ہو گئے, اس لیے کہ اسلام میں مستی نہیں ہے. اسلام سے نکل گئے آپ صرف یہ بولنے کی وجہ سے کہ میں آئیڈل ورشپ کو درست سمجھتا ہوں, اور پھر فوراً بعد آپ کہتے ہیں کہ میں نے کیا کیا, مذاق کیا, میں تو مستی کر رہا تھا, میں دیکھ رہا تھا کہ آپ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں, میں آپ کا ٹیمپر دیکھنا چاہتا تھا کہ آپ کیا ریئیکشن میرے بارے میں کرتے ہیں. کچھ نہیں چلے گا, اور اسلام اس کو فتویٰ دے دے گا تم آؤٹ آف اسلام ہو گئے, تمہاری ساری نیکیاں اکارو تو برباد چلی گئی, اب تم توبہ کرو اور پھر سے اسلام کے اندر آؤ, تو آج سے اب تمہارا اسلام شروع ہوگا, نیکیاں ساری کی ساری چلی گئی. اب کوئی آدمی 50 سال کا ہوا ہے تو 35 سال اس نے عبادت کی نا, 15 کے بعد اگر شروع کرتے تو 35 سال اس نے عبادت کی, نمازیں پڑھی, سب کچھ کیا, اور یہ صرف اتنا بولا کہ میں آئیڈل ورشپ کو درست مانتا ہوں, اور پھر کہتا ہے کہ مذاق, تو اسلام فتویٰ لگائے گا نہیں تم آؤٹ آف اسلام ہو گئے, کافر ہو گئے. لیکن چلو توبہ کر لی اور اندر چلے آئے, یہ تو بڑا آسان ہے, توبہ کر لی اندر چلے آئے. مگر اس کا بڑا نقصان یہ ہوا کہ 35 ایئرز سے میں جو بندگی کر رہا تھا, میری ساری بندگی میرے نامہ اعمال سے نکال دی گئی, اس لیے کہ میں نے اسلام کے ضروری قانون کے ساتھ میں مذاق کیا تھا. تو اسلام میں مستی مذاق چلتا ہی نہیں ہے, رول ریگولیشن میں مستی مذاق ہے ہی نہیں ہے, چونکہ یہ کانٹریکٹ ہے, اور کانٹریکٹ میں کچھ بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا ہے, اس میں کوئی نیت کا دخل نہیں ہوتا ہے, اس میں الفاظ سے بولنا ہی انکار ہے, اور اسی انکار کے اوپر فتویٰ لگا دیا جاتا ہے. حالانکہ ایسے بھی بہت سارے مسائل ہوں گے کہ جس میں ہم لوگ بد احتیاطی کی بنیاد پر ایسی بھی باتیں بول دیتے ہوں گے, اور پھر کہتے ہیں یہ تو میں تو مستی کر رہا تھا. مگر آپ تو ہنسی میں کہہ رہے مستی کر رہا تھا, لیکن یہ مستی آپ کے لیے کتنی گھناؤنی بن گئی, اس کے بارے میں ہم نے خیال ہی نہیں کیا. تو محتاط ہونے کی بہت ضرورت ہے کہ اسلام کے بارے میں جو بھی ہم بولے نا, محتاط ہو کے بولے, چونکہ یہ ریلیجن ہے, اس کا تعلق مستی اور مذاق سے کبھی نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے ہم جو بولیں گے سیریسلی بولیں گے, نہیں بھی بولیں گے تو اسلام اس کو سیریسلی ہی سمجھے گا, چونکہ اسلام کا میٹر ہے, اس لیے وہ مستی مذاق پر ٹالنے والا نہیں ہے. اسلام کا فیصلہ سیریسلی ہی رہے گا. تو میں بولنے میں بھی پھر سیریس نہیں بن جاؤں گا, پھر آگے پیچھے کیوں رہوں گا. تو یہ بولنے میں بھی یہ کمال احتیاط ایک مسلمان کو چاہیے. اور ہم اپنے ماحول میں اتنے گئے گزرے ہو گئے ہیں کہ ہم نے لینگویج کو تو خراب کر دیا, ساتھ میں ہم اسلام سے اٹیچمنٹ جن الفاظ کا ہے اس کو بھی بگاڑنے کے پیچھے لگے ہوئے. اور پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں, ہم صحیح ہیں, ہم دین کی خدمتیں کرتے ہیں, ہم دین کو بچانے کے لیے آگے بڑھتے ہیں. حالانکہ کچھ نہیں ہے, ہمارا ہر قدم اسلام کو توڑنے کے لیے لگ رہا ہے, اس لیے کہ ساری چیزوں میں ہماری احتیاط ہی نہیں ہے.
تو اللہ کا نام کسی کو نہیں دے سکتے. اللہ کی جو اسپیشل صفت ہے اس میں بغیر بندہ لگائے ہوئے، عبد لگائے ہوئے بولنا بھی جائز نہیں ہے. اور جو کامن صفات ہیں ان میں بغیر بندہ کے بھی بول دے تو معافی میں جاتا ہے، لیکن ان ناموں کو جن کا تعلق نبیوں کے ساتھ میں ہے اور جن کا تعلق اللہ اور اس کے صفات کے ساتھ میں ہے، ان میں تو بگاڑنا بالکل حرام اور سخت حرام ہے. اور اس سے مسلمان کو اپنے آپ کو بچانا اور اپنے ماحول کو ان غلاظتوں سے پاک کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. تو یہ اتباع نبی ہے. اور یہاں تو ہم ایسا کر ہی نہیں رہے. ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ وضو تھوڑا سنت کے مطابق کر لو تو اتباع ہو گیا، نماز تھوڑی سنت کے مطابق پڑھ لو تو اتباع ہو گیا. اور ہزاروں الفاظ ہم اپنی زبان سے غلط بول رہے ہیں جہاں ہم کو احساس تک نہیں ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ ہم تو بڑے متبع شریعت ہے، ہم تو یہ بھی کرتے یہ بھی کرتے یہ بھی کرتے، اور آپ یہ جو کر رہے ہیں وہ تو بہت زیادہ خراب ہے. تو اس سے بھی تو ہمیں توبہ کرنی چاہیے. تو آہستہ آہستہ جب آپ اس پر دھیان دیں گے نا تبھی ہوگا. وہ ایک مرتبہ سن لو اور وہی سے عمل میں لانا. مگر اس کے باوجود بھی یہ ہمارے بہت سارے نام ایسے ہیں کہ جن کے ساتھ میں عبد لگانا ضروری ہے، لیکن میں ان سے کہتا ہوں کہ ابھی وہ باہر نکلیں گے نا تو ان کو عبد کے ساتھ پھر بھی کوئی نہیں بلائے گا، پھر بھی ان کو وہی نام کے ساتھ بلائے گا جس نام کے ساتھ بلانا جائز نہیں ہے اور حرام. تو احتیاط نہیں. اسلام کو لوگ مستی مذاق سمجھ رہے ہیں تو پھر تو یہی کہنا پڑے گا نا شاید اس کے پاس ریلیجن ہے ہی نہیں، اس لیے کہ اسلام تو مذاق ہو ہی نہیں سکتا. تو اگر وہ مستی میں تبدیل کر رہا تو اس کا مطلب وہ مسلمان ہی نہیں ہے. تو پھر مسلمان ہی نہیں ہے تو پھر آنا جانا یہ سب کرنا سب بیکار جاتا ہے. تو بہت ساری باتیں ایسی ہیں جس کا تعلق ہماری زبان کے ساتھ میں ہے، مگر وہ اتنی پرابلم میں جا رہی ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارا کیا دھرا سب اکارت و بیکار چلا جاتا ہے اور اس پر ہم توجہ نہیں کرتے. اس لیے حضور کی اتباع ہر چیز میں کی جائے، لیکن عقائد و نظریات میں اور اسلامی رسپیکٹ میں نبی کی جو اتباع ہے وہ سب سے زیادہ ضروری ہے کہ جس میں ہم ایک لفظ بھی غیر محتاط استعمال ہی نہ کریں. بلکہ ہمارے نبی تو یہاں تک محتاط استعمال میں تھے کہ ایک مرتبہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو یہودیوں نے وہ یہودی ہمیشہ چیٹنگ کرتے تھے، وہ پہلے سے ہی کر رہے ہیں، صدیوں سے ان کا یہی سسٹم چلا رہا ہے، اور انہوں نے اصلاح نہیں کی نا تو ان کی نسلوں میں بھی ایسا ہی جاتا. تو میں وہی کہتا ہوں کہ غلط کی اصلاح نہیں کریں گے تو نسلوں میں ایسا ہی جائے جیسے یہودیوں میں چل رہا ہے. اگر ان کے باپ دادا اصلاح کر لیتے نا تو وہ بات کے صحیح ہو جاتے، مگر انہوں نے نہیں کیا. کیا حضور اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں پہنچتے تھے سننے کے لیے، مگر اس لیے نہیں سننے، وہ تو غلطیاں نکالنے کے لیے سننا چاہتے تھے. تو وہ کیا بولتے تھے، جلدی جلدی بولتے تھے تاکہ پتہ نہ چلے السلام علیکم. تو آپ کو ایسا لگتا ہے میں اگر فاسٹ بولوں السلام علیکم تو آپ کو ایسا لگے مولانا نے السلام علیکم ہی کہا، ایسے لگتا ہے نا. مگر وہ فاسٹ بولتے تھے السلام علیکم. سام کا معنی موت ہوتا ہے، یعنی اے نبی تم پر موت ہو، تم مر جاؤ، یعنی بد دعا کرتے تھے مگر بولتے کیا تھے السلام علیکم. تو ایسا لگتا تھا کہ سلام بول رہا ہے اور بولتے تھے السلام علیکم یعنی تم مر جاؤ. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سنا کہ یہ یہودی السلام بولا ہے تو انہوں نے کہا کہ تم پر بھی سام ہو. تو حضور اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرما کہ عائشہ اس نے تو غلط بولا، ہم مسلمان ہیں پھر بھی ہم غلط نہیں بولیں گے. تو آپ نے فرمایا صرف علیکم کہہ دو، جو تم نے کہا وہ تم پر، مگر تمہارا غلط لفظ ہم مسلمان ہیں اپنی زبان پر بھی نہیں لائیں گے. تو کیا کہا حضور نے کہ اب اگر وہ بولے اور تم سنو کہ وہ مجھے السلام علیکم کہہ رہے ہیں تو تم جواب میں صرف کیا بولنا وعلیکم. حالانکہ میں وعلیکم السلام بول سکتا ہوں کہ تم پر بھی ہلاکت ہو، مگر حضور نے فرمایا نہیں، وہ غلط لفظ ہے سام کا، وہ بھلے وہ غلط ہے اور غلط بولا ہے، پر اگر اس کی غلط کی نقل ہم کریں گے تو ہم تو صحیح ہے نا، تو غلط کی نقل غلط کیسے کر سکتے ہیں. تو حضور نے حضرت عائشہ کو منع فرما دیا کہ اب کبھی سنو تو ایسا مت کہنا کہ وعلیکم السلام، بلکہ یہ کہنا وعلیکم اور اسی پر رک جانا. وہی لفظ ہم دوہرا رہے مگر اس کے غلط کو ہم اپنی زبان پہ نہیں لا رہے. اسلام تو اتنی احتیاط بتا رہا ہے، دوسرا بول رہا ہے اس کے جواب پہ بھی، حالانکہ قرآن کہتا ہے
کہ جزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا، کہ برائی کا بدلہ اس کے مثل برائی کو، سے کسی نے مجھ کو گالی دے دی تو میں جواباً اس کو گالی دوں تو اس کی گالی کو گناہ ہے، میری گالی گناہ نہیں، کیونکہ میں نے بدلہ لیا اور بدلے کا اسلام نے مجھے اجازت دی ہے۔ تو جزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا، کسی نے مجھے تماشا مارا، میں نے اس کو مار دیا تو برابر ہو گیا اس کا مجھے مارنا بلا وجہ، یہ تو گناہ تھا، لیکن میں نے اس کو جو مارا یہ گناہ نہیں ہے، چونکہ مجھے بدلہ لینے کا اسلام نے پرمیشن دیا ہے۔ مگر اس کے باوجود بھی نبی کا ادب قرآن تو ہمیں ضرورت بتاتا ہے، اور نبی اللہ کی سیرت، اللہ کی طرف سے ایک سیرت حسنہ لے کر کے آئے ہوئے ہیں کہ جو ضرورت کو بھی معافی میں بدل کر کے اس کو اور آگے لے جا کر کے ہمیں اور انسان میں بھی کامل انسان تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ سل من قطعک واعف عن من ظلمک، حضور نے کیا فرما؟ سل من قطعک، تم سے کوئی رشتہ توڑے نا تو وہ توڑ رہا ہے، وہ گناہ کر رہا ہے، اور تم بھی توڑو تو بھلے گناہ نہ ہو، بدلہ اگر ہو سکتا ہے تو، مگر پھر بھی کام تو ہی کی ہوا نا، اس نے بھی توڑا تم نے بھی توڑا، تو دونوں مل کے توڑیں گے تو اور زیادہ ٹوٹے گا یا کم ٹوٹے گا؟ اور زیادہ ٹوٹے گا، ڈیمیج ڈبل ہوگا۔ ایک نے ایک بریک نکالی توڑ کے اور تم نے دوسری لات ماری تو دوسری بھی نکال دی، کوئی تیسرا آئے گا تیسری بھی نکال دے گا، تو آہستہ آہستہ وال ختم ہو جائے گی۔ اس سے بہتر ہے کہ کسی نے بریک توڑ دی ہے تو میں دوسری بریک لا کر کے وہاں رکھ کر کے اس ہول کو بند کر دوں تو دیوار وہی کے وہی رہ جائے گی، جو کبھی اس نے کی میں نے اس کو ختم کر دیا، اس کو آگے نہیں بڑھنے دیا۔ یہی کام ایک مسلمان کا ہوتا ہے کہ ہم ڈیمیج کو بڑھاتے نہیں ہیں، بڑھتے ہوئے ڈیمیج کو ختم کر کے ہم اس کو صحیح طور پر لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس نے تو توڑا اور تم بھی توڑو گے تو یہ اور ٹوٹے گا اور ڈیمیج ہوگا۔ اس نے تو برائی کی، تم بھی کر رہے ہو، بھلے گناہ میں نہ جاؤ یا ایک الگ مسئلہ ہے، مگر ڈیمیج تو بڑھتا جائے گا نا۔ تو ہماری سیرت میں، ہمارے نبی کی سیرت میں کہ ڈیمیج کو بڑھاؤ نہیں، ڈیمیج کم کرو، بن سکے تو اسے بالکل ہی ختم کر دو تاکہ سب کچھ صحیح ہو جائے۔ تو ہمارے نبی ارشاد فرماتے سل من قطعک، کہ جو تمہارے ساتھ میں رشتہ توڑے تم کوشش کرو کہ میں اس کے ساتھ میں رشتہ جوڑوں تاکہ ڈیمیج نہ رہے، ختم ہو جائے۔ یہ فرمایا واعف عن من ظلمک، اور تمہارے ساتھ کسی نے ظلم کیا تو تم اسے معاف کر دو، اس لیے کہ اس نے تو مجھے تماشا مار دیا، وہ تو ظلم کیا، اب میں ماروں گا تو عمل تو یکساں ہی ہوا کہ بھئی اس نے تماشا مارا میں نے بھی مارا، ادلا بدلی برابر ہو گیا۔ لیکن کوئی بڑا آدمی ہوگا تو دیکھے گا یار اس نے تو مارا، وہ تو پبلک میں سے ہے، جاہل آدمی ہے، شعور نہیں ہے، بادب نہیں ہے، کہہ لیا۔ مولوی کرے گا تو آپ کہیں گے مولوی کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، حالانکہ پرمیشن اجازت بدلے میں تو ہوتی ہے، مگر پھر بھی آپ کہیں گے نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ بھئی آپ کو اعلیٰ ادب پہ جانا چاہیے، چونکہ آپ مولوی ہیں، اور آپ بھی اگر اس ڈیمیج کا جواب ڈیمیج سے دیں گے تو ڈیمیج بڑھے گا۔ اس سے بہتر ہے کہ ڈیمیج کا جواب آپ بنا کر کے دو۔ تو حضور نے فرمایا واعف عن من ظلمک، جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کر دو، تو اس کے دل میں تمہاری محبت آئے گی اور وہ تمہاری طرف مائل ہوگا، دشمنی ختم ہو جائے گی، دوستانہ میں تبدیل ہو جائے گی، کم سے کم کمی تو آئے گی نا دشمنی میں۔ تو واعف عن من ظلمک، قرآن میں بھی اس کو بڑھا کے کہا ہے، ایسے کہیں کہیں کہا بھی ہے کہ بدلہ لو، یہ قانون ہے۔ کہیں کہیں قرآن میں والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، غصہ کو پی جانے والے، لوگوں کو معاف کرنے والے، یہ محسنین ہیں اور اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ اللہ بھی محبت کرتا ہے کہ تم کتنا گناہ کر رہے ہو، نافرمانی پہ نافرمانی، نافرمانی پہ نافرمانی۔ اللہ سے زیادہ صبر کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ صبور اللہ کی صفت ہے، اس کا معنی ہوتا ہے بہت زیادہ صبر کرنے والا، اللہ سے زیادہ صبر کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ کیونکہ ہم کتنا کر رہے ہیں، ہزاروں گناہ روزانہ کرتے ہیں، مگر ہم کو شعور نہیں ہے نا، اس لیے پتہ ہی نہیں چلتا ہے۔ ماحول میں چلے گئے، گناہ ہو رہا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے، گناہ ہو رہا ہے پتہ ہی نہیں ہے، تو ایسے گناہ لاشعوری طور پہ ہو رہے ہیں، مگر پھر بھی ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بہت اچھے ہیں، مگر رب جانتا ہے کہ کتنے گناہ کر رہا ہے، کتنے گناہ کر رہا ہے، پھر بھی اللہ ہمیں معاف کرتا ہے اور مہلت دیتا ہے، میرا بندہ صبر کر لے، میرا بندہ توبہ کر لے، توبہ کر لے، اب بھی موقع ہے۔ بلکہ اللہ نے یہاں تک ہم کو موقع دیا کہ اگر توبہ کا جہاں تک سوال ہے تو اللہ نے میری توبہ کو میری موت تک ڈیلے کر دیا، کہ میری موت
جب تک فرشتے میرے سامنے نہ آئے وہاں تک مجھے اجازت دی کہ میرے بندے اب بھی معافی مانگے گا تو میں تیرا رب ہوں اور اب بھی تجھے معاف کر دوں گا. تو میرا رب تو اتنا صبور ہے کہ میں ہزاروں گناہ کر رہا ہوں پھر بھی مجھے ہر گناہ کے اوپر سزا نہیں دیتا ہے, ہر گناہ پہ مجھے پکڑتا نہیں ہے, مجھے مہلت دیتا ہے. توبہ کر معاف کروں گا, توبہ کر معاف کروں گا. اور اتنا ڈیلے کیا کہ میری موت تک مجھے موقع دے دیا کہ فرشتہ نظر آئے نا اس سے پہلے بھی تو معافی مانگ لے گا تو میں معاف کر دوں گا. تو ڈیمیج بڑھانا نہیں ہے, ڈیمیج کو کم کرنا ہے, یہی اسلام کی تعلیم ہے. تو احتیاط بہت ضروری ہے. اپنی زبان کو اچھا بناؤ, با ادب بناؤ. یہ بن سکے تو اپنی زبان جو عام طور پہ استعمال کرتے وہ بھی با ادب ہونی چاہیے, لیکن زبان کا تعلق جب اسلام کے ساتھ میں آئے وہاں احتیاط بہت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اس احتیاط کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.